آدھی رات کو ایک عورت نے ٹیکسی روکی جسے اسپتال جانا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے انسانیت کے ناطے اسے بٹھا لیا۔ راستے میں اس کی حالت بگڑ گئی اور اس نے میری گاڑی میں ہی بچے کو جنم دے دیا۔ میں گھبرا گیا۔ اسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے بچے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ میں سمجھا میں پھنس گیا، لیکن جب پولیس آئی تو انہوں نے مجھے ہتھکڑی لگانے کے بجائے سلیوٹ کیا اور بتایا کہ جس بچے کی پیدائش میری گاڑی میں ہوئی ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ جنوری کی وہ رات محض ایک رات نہیں تھی، بلکہ قدرت کا کوئی ایسا امتحان تھا جو شاید میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 11 بجا رہی تھی اور شہر پر ایک ایسا گہرا سناٹا طاری تھا جسے صرف آسمان سے گرنے والی موسلا دار بارش کا شور توڑ رہا تھا۔ سرد ہوا کے تھپڑے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے اور میری پرانی ٹیکسی کے وائپر ایک تھکے ہوئے مزدور کی طرح سست روی سے سکرین صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چوں چوں کی یہ آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا جسم دن بھر کی ڈرائیونگ سے چور تھا، کندھوں میں شدید درد تھا اور آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہوئی جا رہی تھی۔ ہیٹر خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی کے اندر بھی یخ بستہ سردی تھی جس نے میرے پیروں کو سن کر دیا تھا۔ میں بار بار اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کرنے کی کوشش کرتا اور پھر اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھام لیتا۔ میری جیب میں دن بھر کی کمائی کے نام پر صرف چند 100 روپے تھے جو شاید گھر کے راشن کے لیے بھی ناکافی تھے۔ میں دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہا تھا کہ آج کی رات تو ضائع گئی، اب گھر جا کر سو جانا چاہیے۔ اس طوفان میں کون گھر سے نکلے گا؟ سڑکیں بالکل ویران تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی بارش کے پانی میں گھل کر سڑک پر بہہ رہی تھی اور ہر طرف ایک پر اسرار سا دھندلک کا چھایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی گرم رضائی یاد آ رہی تھی، مگر پیٹ کی بھوک اور ذمہ داریوں کا بوجھ مجھے گھر جانے سے روک رہا تھا۔ میری نگاہیں بے خیالی میں سڑک کے دائیں بائیں بھٹک رہی تھی کہ شاید کوئی آخری سواری مل جائے، مگر اس ویرانے میں سواری ملنا تو دور کی بات، کسی آوارہ کتے کا بھی گزر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل عجیب وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر نہ ہو جائے، کبھی لگتا تھا کہ اس سنسان جگہ پر کوئی ڈکیتی نہ ہو جائے، کیونکہ شہر کے حالات ایسے تھے کہ شریف آدمی رات کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا تھا۔ ٹیکسی کے انجن کی گھرگھراہٹ اور باہر طوفان کا شور مل کر ایک عجیب وحشت ناک موسیقی ترتیب دے رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور فیصلہ کیا کہ بس اگلے چوک سے یو ٹرن لے کر گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ اب ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں گاڑی کی رفتار مزید دھیمی کر دی تاکہ پانی کے چھینٹے انجن میں نہ جائیں۔ اسی لمحے میری ہیڈ لائٹس کی روشنی فٹ پاتھ کے کنارے کھڑے ایک ہیولے پر پڑی۔ وہ ایک سایہ تھا جو لرز رہا تھا، بارش کی بچھاڑ میں دھندلا سا نظر آنے والا۔ وہ وجود کسی بھوت یا اسیب کا گمان دے رہا تھا۔ میرا پہلا رد عمل خوف کا تھا۔ میرے پاؤں نے خود بخود بریک پر دباؤ ڈالا، مگر پھر فوراً ہی ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس وقت اتنی رات گئی، اس طوفان میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میرے اندر کے تجربہ کار ڈرائیور نے مجھے خبردار کیا، ہو سکتا ہے یہ کوئی چھلاوا ہو یا ڈکیتیوں کا کوئی نیا طریقہ واردات کہ کسی کو مدد کے لیے کھڑا کر دو اور پھر لوٹ لو۔ میں نے سوچا کہ نظر انداز کر کے سپیڈ بڑھا دوں اور سیدھا نکل جاؤں۔ میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ میری نظر دوبارہ اس سائے پر پڑی۔ گاڑی قریب پہنچی تو وہ سایہ واضح ہو گیا۔ وہ ایک عورت تھی، بارش میں بری طرح شرابور، جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے درد کی شدت سے دوری ہو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بارش کے پانی میں نہائی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی میری ٹیکسی کو دیکھا، اس نے دیوانہ وار ہاتھ ہلایا۔ وہ ہاتھ ہلانا نہیں تھا، بلکہ وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی مدد کرنے کے لیے پکار تھی۔
میرا ضمیر اور میرا خوف آپس میں ٹکرائے۔ ایک طرف میری حفاظت تھی اور دوسری طرف انسانیت۔ میں نے گاڑی اس کے بالکل قریب جا کر روک دی، مگر شیشہ نہیں کھولا۔ میں اندر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بالکل خون سے خالی، اور اس کی آنکھوں میں، یا خدا ان آنکھوں میں جو وحشت اور بے بسی تھی، وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ آنکھیں بیک نہیں مانگ رہی تھی، وہ زندگی مانگ رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاڑی کی کھڑکی کے پاس آ کر دستک دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے شیشہ آدھا نیچے کیا تو سرد ہوا کا ایک بگولا بارش کی چھینٹوں کے ساتھ میرے چہرے پر لگا، اور ساتھ ہی اس لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، بھائی خدا کے لیے مجھے اسپتال لے چلو، میری مدد کرو، میرا بچہ مر جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اس کے حلیے کو دیکھا۔ اس کے پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی، اور پاؤں سے خون رس رہا تھا جو بارش کے پانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میری شک بھری نگاہوں کو بھانپ گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے گیلے اور تھرتھراتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میں اور میرا بچہ دونوں مر جائیں گے۔ اس کے لہجے کی سچائی نے میرے تمام خدشات کو ایک لمحے میں بھسم کر دیا۔ مجھے اس وقت یہ پرواہ نہیں رہی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، یا اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ مجھے بس اتنا نظر آیا کہ ایک بیٹی مشکل میں ہے، ایک ماں تڑپ رہی ہے۔ میں نے فوراً گاڑی کا سینٹرل لاک کھولا اور تقریباً چیخ کر کہا، بہن پیسوں کی فکر مت کرو، جلدی بیٹھو، اللہ مالک ہے۔ وہ گرتی پڑتی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی میری گاڑی میں بارش کی پانی کی نمی اور ایک عجیب سی بو پھیل گئی جو خوف اور مٹی کی ملی جلی مہک تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو اس کے منہ سے ایک دردناک آہ کراہا نکلی۔ میں نے جلدی سے گاڑی گیئر میں ڈالی اور کلچ چھوڑا۔ گاڑی سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں بار بار پچھلے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیٹ پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے پیٹ کے گرد ایسے لپیٹے ہوئے تھے جیسے وہ کسی بہت قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہی ہو۔ اس کا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دانت بجنے کی آواز مجھے ڈرائیونگ سیٹ دھکا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا ہیٹر چلانے کی کوشش کی، مگر وہ خراب تھا۔ میں نے اپنی پرانی جیکٹ جو ساتھ والی سیٹ پر پڑی تھی اٹھا کر پیچھے پھینکی اور کہا، بہن یہ اوپر اوڑھ لو، سردی بہت ہے، ہیٹر کام نہیں کر رہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ اٹھائی اور خود پر لپیٹ لی۔ اس کی آنکھیں بار بار گاڑی کی پچھلی کھڑکی کی طرف اٹھتی اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یہ حرکت مجھے دوبارہ مشکوک کرنے لگی۔ یہ بار بار پیچھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ میں نے سوچا، کیا یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے؟ کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ میرے اندر کا خوف دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بہن خیریت تو ہے؟ اس طوفان میں اکیلی، اور تمہاری یہ حالت، ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ چونکی اور اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں شیشے کے ذریعے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی کچھ مت پوچھو، بس گاڑی بھگاؤ، جتنی تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، اگر وہ لوگ آ گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا، کون لوگ؟ کیا پولیس یا کوئی گنڈے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا میں نے نیکی کے چکر میں خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ اگر پولیس نے روک لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری گاڑی میں ایک ایسی عورت بیٹھی ہے جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جو زخمی ہے اور جس کے پاس کوئی شناخت نہیں۔ میں تو سیدھا جیل جاؤں گا۔ میں نے شیشے میں دیکھا
اس کے چہرے پر پسینے اور بارش کے قطرے مکس ہو رہے تھے۔ وہ درد سے بار بار ہونٹ کاٹ رہی تھی تاکہ چیخ نہ نکلے۔ ہسپتال کتنا دور ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ بس 15-20 منٹ کا راستہ ہے بین، بارش کی وجہ سے سڑکیں خراب ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ ہم خیریت سے پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ گاڑی کے وائپر اب بھی چو چو کر رہے تھے، مگر اب یہ آواز مجھے کسی خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ گاڑی کے اندر کی خاموشی باہر کے طوفان سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی ہے، شاید دعائیں مانگ رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی اور سرگوشی کرتی، ہمت مت ہارنا میرے بچے، بس تھوڑی دیر اور۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ میرا شک پگھلنے لگتا، مگر پھر اس کا مڑ کر پیچھے دیکھنا مجھے دوبارہ خوف میں مبتلا کر دیتا۔ راستہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر موڑ پر مجھے لگتا کہ ابھی کوئی پولیس کی گاڑی یا کوئی کالی ویگو میرا راستہ روک لے گی۔ بارش کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ بادل مزید گرج رہے تھے، جیسے آسمان بھی اس رات کسی بڑے واقعے کا گواہ بننے کی تیاری کر رہا ہو۔ اچانک گاڑی ایک گہرے گڑھے میں لگی اور زور سے اچھلی۔ پچھلی سیٹ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، گاڑی آہستہ کرو، نہیں نہیں تیز چلاؤ، یا اللہ مدد۔ وہ درد اور خوف کی ایک عجیب کیفیت میں تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، بہن زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ صرف پیٹ کے درد کا نہیں، بلکہ شاید ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، حالانکہ شدید سردی تھی۔ میں ایک مرد تھا، میں نے آج تک ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا۔ یا اللہ، میری گاڑی میں نہیں، بس اسپتال پہنچ جائے۔ میں نے دل میں دعا مانگی۔ مجھے اس انجانی عورت پر ترس بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر غصہ بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں، اس کا شوہر کہاں ہے، کون ظالم ہے جس نے اس حالت میں اسے گھر سے نکال دیا یا اسے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی ادھیڑ بن میں میں نے شیشے میں ایک بار پھر دیکھا تو میری نظر اس کے گلے پر پڑی۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض کے کالر کے پاس کچھ چمک رہا تھا، شاید کوئی دھاتی چیز، کوئی لاکٹ جیسا، مگر وہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت وہ چیز غیر اہم لگی، مگر میرے لاشعور نے اسے نوٹ کیا۔ وہ عورت اب کراہنے کی بجائے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ بھائی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا بہن، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم ہمت رکھو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، مگر میری اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیر رہی تھی، مگر میرے دماغ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سفر شاید میری زندگی کا سب سے لمبا اور بھاری سفر ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری گاڑی میں صرف ایک مجبور عورت نہیں بیٹھی تھی، بلکہ ایک پوری داستان، ایک پورا راز اور ایک ایسی امانت بیٹھی تھی جس کا بوجھ شاید میری پرانی ٹیکسی اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میری پوری توجہ صرف سامنے سڑک پر مرکوز تھی کہ اچانک پچھلی سیٹ سے ایک ایسی دلخراش چیخ ابھری جس نے میرے اعصاب کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ یہ چیخ کسی معمولی درد کی نہیں تھی، بلکہ یہ روح کے جسم سے کھینچنے جانے کی اذیت تھی۔ گاڑی روکو، خدا کے لیے گاڑی روکو۔ اس کی آواز میں ایسا حکم اور بے بسی تھی کہ میرے پاؤں نے میرے دماغ سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے بریک پیڈل کو دبا دیا۔ ٹائروں نے گیلی زمین پر پھسلتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور گاڑی سڑک کے کچے کنارے پر کیچڑ میں دھنس کر رہ گئی۔ باہر طوفان پوری شدت پر تھا، بجلیاں کڑک رہی تھی اور ہوائیں جیسے گاڑی کو اڑا کے لے جانا چاہتی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا موسم باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ خوفناک ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت سیٹ سے نیچے لڑک رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میری جیکٹ کو پھینچ رکھا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔
جیسے کوئی مچھلی خشک پر تڑپتی ہے۔ بہن، اسپتال بس تھوڑی دور ہے، ہمت کرو، میں ابھی پہنچا دوں گا۔ میں نے لرزتی آواز میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ میں خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی جو الٹ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ نہیں بائی، وقت ختم ہو گیا ہے، اب کہیں جانے کی مہلت نہیں۔ میرا بچہ آ رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے سر پر کسی بم کی طرح گرے۔ میں ایک انجان مرد، سنسان سڑک، آدھی رات، اور ایک ایسی عورت جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں گاڑی چھوڑ کر بھاگ جاؤں، پولیس کو بلاؤں یا مدد کے لیے چلاؤں، مگر اس ویرانے میں میری آواز سننے والا صرف خدا تھا۔ اس عورت نے دوبارہ ایک دردناک چیخ ماری اور اپنا سر سیٹ کے کنارے پر دے مارا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا مردانہ خوف پگھل گیا اور اس کی جگہ ایک بھائی کی تڑپ نے لے لی۔ میں سمجھ گیا کہ اگر میں نے اب کچھ نہ کیا تو میری گاڑی میں 2 لاشیں ہوں گی اور میں ساری زندگی اپنے ضمیر کے منہ نہیں دیکھ کھا سکوں گا۔ ماحول میں موت کی بو رچ بس چکی تھی اور ہر گزرتا سیکنڈ میری دھڑکنوں کو روک رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر پچھلی سیٹ کی طرف بھاگا۔ میں نے پچھلا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ عورت نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، مگر درد کی لہریں اسے جھٹکے دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ کو پھیلا کر اسے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ اس عورت نے ایک آخری چیخ ماری جو طوفان کے شور پر بھاری پڑ گئی، اور اس کے فوراً بعد ایک باریک، معصوم اور زندگی سے بھرپور آواز گونجی، بچے کے رونے کی آواز نے اس خوفناک رات کے سینے میں امید کا چراغ روشن کر دیا۔ میرے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو دیکھا جو خون اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا مگر زندہ تھا۔ ایک نئی زندگی میری پرانی ٹوٹی ہوئی ٹیکسی میں جنم لے چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیض کا ایک حصہ پھاڑا اور بچے کو صاف کر کے اس جیکٹ میں لپیٹ دیا جو اس کی ماں نے اوڑھ رکھی تھی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر مجھے لگا کہ کائنات میں سکون ہو گیا ہے، کیونکہ زندگی جیت گئی تھی اور موت کو شکست ہو چکی تھی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد گاڑی میں ایک عجیب سا سکون اور سناٹا چھا گیا۔ صرف بچے کی دھیمی دھیمی سسکیاں اور چھت پر پڑنے والی بارش کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بچے کو محفوظ کر کے ماں کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید خطرہ ٹل چکا ہے، مگر جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا، جیسے کاغذ کا ٹکڑا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور سانسیں مدھم پڑ گئی تھی۔ بہن، بہن، میں نے گھبرا کر اسے پکارا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بجھ رہی تھی۔ وہ موت کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں قریب آؤں۔ میں جھک کر اس کے چہرے کے پاس گیا۔ اس نے اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں وہ دہاتی چیز چھپی ہوئی تھی جسے میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس نے کانپتے اور بے جان ہاتھوں سے وہ زنجیر کھینچی اور ایک لاکٹ باہر نکالا۔ اندھیرے میں بھی وہ لاکٹ عجیب سی چمک دے رہا تھا۔ یہ کوئی عام زیور نہیں تھا، بلکہ پیتل کا بنا ہوا ایک فوجی ڈاک ٹیگ جیسا کچھ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ اپنی گردن سے اتارا اور بڑی مشکل سے بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے اونٹ ہلے اور ایک سرگوشی ابھری جو بمشکل مجھے سنائی دی۔ یہ اس کی امانت ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، اسے بچا لینا وہ لوگ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ کچھ اور کہے، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے بچے پر ڈالی
اس نظر میں ہزاروں دعائیں اور لاکھوں وسوسے تھے، اور پھر اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں چیخا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ بہت دھیمی تھی، ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب میری گاڑی میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا جو رو رہا تھا، اور ایک ماں تھی جو شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ لاکٹ بچے کے سینے پر پڑا چمک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ میں نے صرف ایک سواری نہیں اٹھائی تھی، بلکہ میں کسی بہت بڑی سازش، کسی بہت بڑے راز کا امین بن چکا تھا۔ میرے پاس اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ماں کی سانسیں ڈور کی طرح ٹوٹ رہی تھی۔ میں فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر کو فرش تک دبا دیا۔ اب میری منزل اسپتال نہیں، بلکہ زندگی کی امید تھی۔ میں طوفان سے مقابلہ کرتے ہوئے گاڑی بھگا رہا تھا، اور میرے ذہن میں اس کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یہ کون تھی؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اور وہ کون لوگ تھے جن سے وہ ڈر رہی تھی؟ یہ سارے سوالات بارش کے پانی کی طرح میرے ذہن پر برس رہے تھے، مگر جواب دینے والی پچھلی سیٹ پر خاموش پڑی تھی۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح، بس کسی طرح ہسپتال پہنچوں۔ پچھلی سیٹ پر موت کا رقص جاری تھا، اور زندگی ایک ننھے سے وجود کی شکل میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس روڈ پر ہوں، بس اسپتال کا بورڈ تلاش کر رہا تھا۔ آخرکار سامنے اسپتال کی بڑی عمارت نظر آئی، جس کے ایمرجنسی لائٹس اندھیرے میں امید کی کرن لگ رہی تھی۔ میں نے گیٹ پر پہنچ کر بریک اتنی زور سے دبائی کہ گاڑی تقریباً گھسیٹتی ہوئی ایمرجنسی کے دروازے کے عین سامنے رک گئی۔ میں نے گاڑی بند کرنے کی زحمت بھی نہیں کی اور چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ میرا حلیہ پاگلوں جیسا تھا، کپڑے خون اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں وحشت۔ میں ایمرجنسی ہال میں داخل ہوا اور پوری قوت سے چیخا، ڈاکٹر، اسٹریچر لاؤ، جلدی کرو، گاڑی میں ڈلیوری ہو گئی ہے، ماں مر رہی ہے۔ میری آواز میں ایسی دہشت تھی کہ وہاں موجود نرسیں اور وارڈ بوائز ہڑبڑا کر میری طرف بھاگے۔ لمحوں کے اندر ایک اسٹریچر باہر لایا گیا۔ میں نے اور عملے نے مل کر اس نیم مردہ عورت کو گاڑی کی پچھلی سیٹ سے نکالا، جس کا جسم بالکل ڈھلک چکا تھا اور وہ سفید چادر کی طرح بے جان لگ رہی تھی۔ وہ جیکٹ میں جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا تھا، میں نے احتیاط سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا خون میرے سینے میں جذب ہو رہا تھا، اور اس کی گرمائش مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے عورت کو اسٹریچر پر ڈالا اور بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ میں بھی بچے کو لے کر ان کے پیچھے بھاگا۔ نرس نے مجھ سے بچہ لے لیا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ باپ ہیں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میرے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ نہیں نہیں، میں ٹیکسی والا ہوں، بس مدد کی ہے۔ نرس نے اس بات میں سر ہلایا اور بچے کو لے کر نرسری کی طرف بھاگ گئی۔ میں وہیں کوریڈور میں ان کے درمیان تنہا کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھوں پر اس انجان عورت کا خون لگا ہوا تھا، اور میرے سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو چکا تھا، جس کے اوپر سرخ بتی چل رہی تھی۔ یہ سرخ بتی مجھے خطرے کا سگنل لگ رہی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے وہیں پڑی ایک لوہے کی بینچ کا سہارا لیا اور گرنے والے انداز میں اس پر بیٹھ گیا۔ ہسپتال کی مخصوص بو، فنائل اور دوائیوں کی مہک میرے نتنوں میں گھس رہی تھی اور مجھے متلی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑے ڈراؤنے خواب کا حصہ بن چکا ہوں، جس سے جاگنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں بینچ پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کو گھور رہا تھا، جن پر خشک ہوتا ہوا خون جم چکا تھا۔ ہسپتال کی گہما گہمی میرے ارد گرد جاری تھی، مگر میرے لیے وقت تھم گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کون تھی، وہ کس سے بھاگ رہی تھی،
اور وہ لاکٹ جو اب ڈاکٹرز کے پاس تھا، اس کا کیا راز ہے؟ مجھے بار بار اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے، وہ لوگ۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائیں۔ میں ابھی انہی وسوسوں میں گم تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور وہ سینئر ڈاکٹر باہر نکلا، جس نے بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس نے منہ پر ماسک لٹکایا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے۔ میں امید بھری نظروں سے اٹھ کھڑا ہوا، شاید وہ کچھ اچھی خبر سنائے گا، مگر اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ دکھ کے نہیں بلکہ شدید حیرت اور خوف کے تھے۔ وہ سیدھا میری طرف نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنی جیب سے ایک چیز نکالی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی دھاتی لاکٹ تھا جو اس عورت نے مرتے وقت بچے کے گلے میں ڈالا تھا۔ ڈاکٹر اس لاکٹ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بم دیکھ لیا ہو۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ میں دیوار کی اوٹ سے اس کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیلو انسپکٹر، یہ ایمرجنسی ہے، آپ فوراً سٹی ہسپتال پہنچیں۔ جی ہاں، معاملہ بہت حساس ہے۔ کوڈ ریڈ سمجھیں۔ اس کے لہجے لمحے کے لیے رک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں شک اور خوف تھا۔ اس نے فون پر مزید کہا، جی ہاں، ایک ٹیکسی ڈرائیور لے کر آیا ہے، وہ یہی ہے۔ لاکٹ اس کے پاس تھا، اس پر وہ نشان بنا ہوا ہے جو۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوڈ ریڈ، حساس معاملہ، ٹیکسی ڈرائیور، میرا دماغ چکرا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے نکی کے چکر میں اپنی گردن پھنسا لی ہے۔ ڈاکٹر کی نظریں مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مجھے مسیحا نہیں بلکہ مجرم سمجھ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ عورت کوئی دہشت گرد تھی یا کسی بڑے گینگ کی ممبر، اور وہ لاکٹ کوئی چوری کا مال یا کسی خفیہ مشین کا حصہ تھا۔ اب پولیس آئے گی اور مجھ پہ قتل، اغوا یا دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دے گی۔ میں نے سوچا کہ چپکے سے کھسک جاؤں، ابھی موقع ہے بھاگ جاؤں، مگر میری ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر اگر میں بھاگ جاتا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ میں مجرم ہوں۔ میں وہی بت بنا کھڑا رہا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا اور اسپتال کے 2 سیکورٹی گارڈز میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب میں باقاعدہ ان کی حراست میں تھا، بغیر ہتھ کڑی کے۔ خوف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو سوچا، اپنی بوڑھی ماں کا سوچا، یا اللہ، یہ کس امتحان میں ڈال دیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اسپتال کی سفید دیواریں اب مجھے جیل کی سلاخیں لگ رہی تھی۔ محض 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ اسپتال کے باہر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ 1 یا 2 نہیں بلکہ درجنوں سائرن کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ ایمرجنسی کے دروازے سے نیلی اور لال بتیاں اندر جھلکنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ باہر صرف پولیس کی موبائل نہیں تھی بلکہ کالی وردی والے ایلیٹ فورس کے کمانڈوز، رینجرز کی گاڑیاں اور سول کپڑوں میں ملبوس خفیہ ایجنسیاں کے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے اسپتال کی پوری عمارت کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ عام لوگوں کو اندر آنے سے روک دیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسپتال کے اندر کوئی بہت بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ موجود ہو۔ یا خدا، اتنا بڑا لشکر صرف ایک ٹیکسی والے کے لیے! میں نے کانپتے ہوئے سوچا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی بہت خطرناک مجرم تھی، یا شاید میں نے انجانے میں ملک دشمن عناصر کی مدد کر دی ہے۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور کمانڈوز کو ایک دستہ رائفلیں تانے اندر داخل ہوا۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور آنکھوں میں غضب۔ مریض اور تیماردار خوفزدہ ہو کر دیواروں سے لگ گئے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں بھی سہم گئیں۔ وہ سینئر ڈاکٹر جس نے فون کیا تھا آگے بڑھا۔ اس نے ایک بھاری بھرکم آفیسر کی طرف اشارہ کیا جو سب سے آگے تھا۔ افسر نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لیا اور اسے ایک نظر دیکھا، اور پھر ڈاکٹر نے میری طرف انگلی اٹھا دی۔ وہ لمحہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔
وہ سارے کمانڈوز اور سارا اسلحہ اور وہ خوفناک افسر، سب کا رخ میری طرف ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اب وہ گولی مار دیں گے۔ افسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے قریب آ گئے۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے، میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ سر میں بے گناہ ہوں، سر میرا یقین کریں۔ میں بس یہی کہہ سکا، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور جہاں کچھ دیر پہلے زندگی کی بھیک مانگی جا رہی تھی، اب ایک خوفناک عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ملزم میں تھا اور فیصلہ کرنے والے وہ بندوق برادر تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں دنیا کا سب سے تنہا انسان ہوں، جس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر میری زندگی میں طوفان آ چکا تھا۔ پولیس کے اس بھاری افسر نے جس کی وردی پر ستارے چمک رہے تھے اور جس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا، مجھے گربیان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ اس نے اپنی خونخوار آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی اور گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ اپنی پیدائش بھول جاؤ گے۔ تمہارا تعلق کس گروپ سے ہے؟ اس عورت کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ اس کے لہجے میں اتنا رعب تھا کہ میں کانپنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، سر میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں کچھ نہیں جانتا، میں تو رات کو گھر جا رہا تھا۔ اس عورت نے لفٹ مانگی، اس کی حالت خراب تھی۔ میں نے انسانیت کے ناطے مدد کی۔ افسر نے مجھے جھٹکا دیا اور کہا، انسانیت؟ بکواس بند کرو۔ اس رات کے پہر، اس طوفان میں تمہیں انسانیت یاد آئی؟ اور وہ لاکٹ، وہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ تمہیں کیا دے کر گئی ہے؟ اس کا ہر سوال ایک تیر کی طرح میرے سینے میں پوست ہو رہا تھا۔ سر، مجھے لاکٹ کا نہیں پتا۔ اس نے مرتے وقت بچے کے گلے میں ڈالا تھا۔ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا ٹھیک سے۔ میں گڑ گڑایا، سر وہ ڈر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مار دیں گے۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون تھے۔ میری بات سن کر افسر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالا اور میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دھات کس کی ملکیت کا ٹکڑا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ افسر نے میرے چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی، جیسے وہ جانچ رہا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میری شلوار قمیض خون اور کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، جو مجھے مزید مشکوک بنا رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص، نرسیں، ڈاکٹرز، گارڈ، سب مجھے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی ملک دشمن ہوں۔ میں اپنے اللہ کو پکار رہا تھا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے۔ میری نیت صاف تھی، میں نے تو ایک ماں کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ صلہ مجھے ملا۔ افسر نے اپنے وائرلیس سیٹ پر کسی کو پیغام دیا، ٹیکس کلیئر نہیں ہے، مشتبہ شخص حراست میں ہے، تفتیش جاری ہے، بچے کی حفاظت بڑھا دی جائے۔ بچے کا ذکر سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بچہ؟ سر وہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ افسر نے مجھے گھور کر دیکھا اور طنزیہ ہنسا۔ تم اپنی فکر کرو، بچے کا وارث تو اب ریاست ہے۔ تمہارا وارث کون ہے، یہ سوچو۔ یہ جملہ میری امیدوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ مجھے لگا اب مجھے کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکوں گا، کبھی اپنی ٹیکسی نہیں چلا سکوں گا۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا لیا اور اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا، جو ان طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ماحول میں ایک دم گھٹ دینے والا سکوت تھا۔ سب کی نظریں افسر کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ کیا مجھے جیل بھیجا جائے گا یا یہیں گولی مار دی جائے گی؟ سسپینس اپنی انتہا پر تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھانے کا وہ کمرہ میرے لیے کسی قبر سے کم نہیں تھا، جہاں میری عزت نفس اور امید دونوں دم توڑ رہی تھی۔ اس سخت گیر افسر کا رویہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جرحانہ ہوتا جا رہا تھا۔
اور میں دیوار کے ساتھ لگا اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہا تھا، مگر میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح گم تھی۔ اچانک اسپتال کے کوریڈور میں بہاری بھوٹوں کی ایک نئی اور منظم آواز گونجی، جس میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ وہاں موجود تمام کمانڈوز اور پولیس والے جو اب تک شیر بنے ہوئے تھے، یکدم ہوشیار ہو کر سائڈ پر ہٹ گئے اور ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ دروازے سے ایک انتہائی سینئر افسر، جس کے کندھوں پہ لگے بیج اور سینے پر سجے تگمے اس کے اعلیٰ ترین رتبے کی گواہی دے رہے تھے، اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار اور جلال تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا۔ وہ آتے ہی وہ تفتیشی افسر جو مجھے ڈرا رہا تھا فوراً سیدھا کھڑا ہوا اور سلیوٹ مارا۔ سینئر افسر نے کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا ڈاکٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خون آلود لاکٹ اس افسر کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ افسر نے جیب سے رومال نکال کر اس لاکٹ کو صاف کیا اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے روشنی میں دیکھا۔ کمرے میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھ رہا تھا کہ اب میرے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط ہونے والے ہیں۔ افسر کی نظریں لاکٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر کا رنگ بدل گیا۔ اس کی سخت اور پروکار آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور حیرت تیرنے لگی۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا اور دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا، یہ لاکٹ یہ کس کے پاس تھا؟ ڈاکٹر نے لرزتی ہوئی انگلی سے میری طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا کہ لو بھائی، لگا لو ہتھ کھڑی اور لے جاؤ مجھے پھانسی گھاٹ۔ مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے میرے سمیت وہاں موجود ہر شخص کو پتھر کا بنا دیا۔ وہ سینئر افسر میرے قریب آیا۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں جھٹکا، مجھے گریبان سے نہیں پکڑا، بلکہ اس نے اپنے دونوں پاؤں زور سے جوڑے، جس سے ٹھک کی آواز گونجی، اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے اپنی پیشانی پر رکھا اور مجھے، ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کو، سلیوٹ کیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تفتیشی افسر اور کمانڈوز بھی حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ ان کا باس ایک ملزم کو سلیوٹ کیوں کر رہا ہے۔ سینئر افسر نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں عقیدت۔ جوان، تم نے آج وہ کام کیا جس کا قرض یہ پوری قوم نہیں اتار سکتی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے آج کسے بچایا ہے۔ میں جو اب تک خوف کے بت میں قید تھا، اس اچانک تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا، مگر یہ کپکپاہٹ خوف کی نہیں بلکہ اس غیر متوقع عزت کی تھی۔ سینئر افسر نے میری پیٹھ تھپتھپائی اور میری طرف دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں بیٹے، تم ملزم نہیں ہو، تم تو محسن ہو۔ اس نے وہ لاکٹ سب کو دکھایا اور اس کی آواز بھرا گئی، یہ لاکٹ اس ملک کے سب سے بہادر اور نڈر سپوت میجر اذلان شہید کا ہے۔ وہ لیجنڈ کمانڈو جو 2 سال پہلے دشمن کے علاقے میں ایک انتہائی خفیہ مشن کے دوران جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ میجر اذلان کا نام سنتے ہی وہاں موجود ہر فوجی اور پولیس والے کے چہرے پر عقیدت کے رنگ بکھر گئے۔ وہ تفتیشی افسر جو مجھے دھمکا رہا تھا شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ سینئر افسر نے بات جاری رکھی، میجر کی شہادت کے بعد دشمن کی ایجنسیاں ان کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بہادر کی نسل کو ختم کر دیں تاکہ کل کو کوئی اور اذلان پیدا نہ ہو سکے۔ یہ خاتون میجر کی بیوہ پچھلے 6 ماہ سے اپنی شناخت چھپا کر در در کی ٹھوکریں کھا کر اس امانت کی حفاظت کر رہی تھی جو ان کے پیٹ میں تھی۔ آج دشمن ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر تم آج نہ رکتے، اگر تم نے اسے عام سواری سمجھ کر چھوڑ دیا ہوتا، تو آج ہم اپنے ہیرو کی آخری نشانی، اس کے بیٹے کو کھو دیتے۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر کہا، جس بچے کی پیدائش تمہاری گاڑی میں ہوئی وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ قوم کا بیٹا ہے۔
وہ اس شہید کا خون ہے جس نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان دی۔ تم نے آج صرف ایک ماں اور بچے کو نہیں بچایا، تم نے اس ملک کی غیرت اور اس کے مستقبل کو بچایا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے آنسو جو تھم گئے تھے دوبارہ بہہ نکلے، لیکن اب یہ آنسو دکھ کے نہیں فخر کے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں پر اس شہید کی بیوی کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ خون اب مجھے گندگی نہیں بلکہ تکمہ لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی ٹوٹی ہوئی پرانی ٹیکسی کسی شاہی سواری سے کم نہیں لگ رہی تھی جو ایک عظیم مقصد کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ افسر نے مجھے بتایا کہ حکومت میری بہادری کا اعتراف کرے گی اور اس بچے کی کفالت اب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں اسپتال سے باہر نکلا تو بارش تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لیے ہم جیسے عام اور گناہ گار لوگوں کو چن لیتا ہے۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور بعض اوقات ایک معمولی سا فیصلہ، ایک پال کی انسانیت آپ کو تاریخ کے ان اوراق میں لکھوا دیتی ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کا نام بھی نہیں آتا۔ میں خالی ہاتھ گھر جا رہا تھا مگر میرا دامن دعاؤں اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی مگر یہ سب سے روشن صبح کا پیغام بھی لائی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔